محبت کو سب سے اوپر والے کھانے میں رکھتے ہیں اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے کھانے میں۔ مجھے بس محبت کرنا آتا ہے اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت بھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پائی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کھنچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بس سی آواز ابھری، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے وجدان ہو۔ اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ آج کوئی جا کر اسے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی، وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو لب بھنچے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگیں، پھر ایک دم ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دیں۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی اور اوپر کمرے میں آ گئی، اور چلتے ہوئے اس نے بالکونی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر سست قدموں کے ساتھ وہ جھولے میں آ بیٹھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں، جن کے زور سے چائمز لے میں بج رہے تھے۔ سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیحہ کے گال گلابی کر دیے تھے اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے، مگر اس کی ہر حس جیسے مر چکی تھی۔ وہ وہیں پاؤں اوپر رکھ کر لیٹ گئی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے 14ویں کا چاند پسند تھا۔ ملیحہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا، ابھی 14 تاریخ میں کچھ دن باقی ہیں۔ کیا میں بس چاندنی کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی؟ کڑی دھوپ میری زندگی کا سایہ کب تک بنی رہے گی؟ اس نے تھک کر سوچا، پھر بہت دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، انتخاب میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی اور وہ پلک تک جھپک نہ پائی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، مگر دعا نہیں کر سکی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچلی تھی وہ نور الہدیٰ کے لیے بد دعا تھی، اور ملیحہ کبھی نور الہدیٰ کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی۔ ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، نوالیں کیا نگلتی۔ لیکن بابا جان اور نور الہدیٰ ناشتے پر آئے تو نور الہدیٰ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے بولے، ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اٹھ تو گئی ہوگی، دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں ہے۔ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے، بلکہ کہا ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ اس جھوٹ کی وجہ بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ سن کر ملیحہ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے، نور الہدیٰ سیدھے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ رقص بھی کر لیں، اور اب ملیحہ کا مستقبل اس کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی بال آئے۔ وہ ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا دل بہت کشادہ تھا، مگر بابا جان جانتے تھے کہ بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسی لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ کے لیے یہ تبدیلی بھی حیران کن تھی۔ کمرے میں کیوں؟ بابا جان کھزر مسکرا کر بولے، وہی ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لڑکے سے پردہ کرا دیا جاتا ہے۔ اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اوکے، نور الہدیٰ زیر لب مسکرائے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور ممانیاں اس کی کزن کے ساتھ آ گئیں۔ بابا
جان نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا، فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی، اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے، میں تو ان معاملات میں بالکل اناڑی ہوں، فکر مت کریں بھائی صاحب، ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اور بھابیاں مل کر سب سنبھالیں گی۔ آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا، انشاءاللہ کہیں کوئی کسر نہیں رہے گی بھائی صاحب، بڑی ممانی نے کہا۔ پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات خوش اسلوبی سے سنبھال لیے۔ لان کافی کشادہ تھا، صرف چوڑائی ہی 500 گز تھی اور 20,000 گز پر بنے قصر فاروقی کے گرد دائرہ کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا اور مہمانوں کی تعداد محدود تھی۔ افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے، اس لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن قصر فاروقی میں ہی ارینج کیا جائے گا۔ مہندی کا دن آ گیا تھا مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی، شام ڈل چکی تھی اور قصر فاروقی جگمگائی روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ پیلے کاٹن کے سلور گوٹا لگے شلوار قمیض میں ملیحہ کے کانوں میں موتیوں کے بالے جھول رہے تھے، دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی کانچ کی چوڑیاں کے آگے موتیے اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دودیا کلائیوں میں سجے تھے، اس کے لمبے بالوں کو موتیے کی لڑیوں سے گوندھ کر چھوٹی سے شکل میں سنوارا گیا تھا۔ کاٹن کا پیلا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا، لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لیے کمرے سے باہر آئیں جو 2 دن سے اس کی مستقل قیامت گاہ بنا ہوا تھا، اور سیڑھیاں اتر کر ہال کے باہر والے دروازے سے ہوتی لان میں آ گئی۔ ملیحہ کو نور الہدیٰ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکیوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا، مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت حسیس تھے، وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئیں اور گانے گاتی نہیں۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا، وہ اپنے چہرے ہی رنگنے میں لگے رہے۔ کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنستے نور الہدیٰ کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا، بھائیو اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تم سب اپنا ستیہ ناش کیے جاؤ ادھورا۔ نور الہدیٰ آرام سے ہونے والی بیگم کے بغل میں بیٹھا دانت نکال رہا ہے۔ پھر تو سب ہی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نور الہدیٰ کی طرف دوڑے۔ نور الہدیٰ نے جو اس جم غفیر کو اپنی طرف آتا دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے، مگر سمت نے انہیں جا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے۔ اب نور الہدیٰ گھاس پر دراز تھے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا، وہ چلانے لگے۔ بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو، بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابھی کا، بے چاری ڈر جائے گی۔ مگر کوئی بھی انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں لا تعلق بیٹھی ملیحہ نے نور الہدیٰ کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا، واقعی نور الہدیٰ کے چہرے پر اتنا اپٹن ملا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی، اور جب پہچان لیا تو بے ساختہ ذرا سا مسکرائیں۔ 3 دن بعد ملیحہ نے سمیرہ کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تو وہ بھی مسکراہٹ، اسے اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور زہر زہر کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کرے نور الہدیٰ کی محبت وجدان کی محبت کے زخم کا مرہم بن جائے، آمین۔ اس نے دل میں دعا کی۔ سر اٹھانے کی وجہ سے ریشمی آنچل ملیحہ کی پیشانی سے پیچھے کو سرک گیا تھا، پل بھر کے لیے نور الہدیٰ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ 3 دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی، اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا، الٹا ان کی حالت پر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر تو نور الہدیٰ اندر تک شناخت ہو گئے تھے، پھر ہنستے ہوئے زور سے بولے، اب اور تو میری درگت نہ بناؤ، وہ دیکھو میری دلہن ہنس رہی ہے۔ ان کے میری دلہن کہنے پر ایک دم سے ملیحہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے سر جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرہ سے گھونگھٹ ٹھیک کرنے کو کہا۔ نور الہدیٰ کو اس کا گریز بھی اچھا لگا تھا۔ آج گھونگھٹ گرا لو، کل تو میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محفوظ سی سرگوشی کی۔ سمیرہ تکیہ گود میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی، 1 بجنے والا تھا اور نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جاگنے کا شغل ہی کیا کرتی تھیں، دونوں چپ چاپ بیٹھ کے دور دراز کونوں پر لیٹیں، چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہتیں۔ ملیحہ باتھ روم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پیروں پر لگی مہندی دھل چکی تھی۔ سمیرہ نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی، مہندی ابھی کیوں دھو دی، صبح دھوتی تو رنگ نکھر جاتا، رنگ تو اب بھی نکھرا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سمیرہ کے آگے کیے جن پر مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سمیرہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، نور الہدیٰ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے عام سے لہجے میں ناز مفقود تھا۔ سمیرہ نے اسے دیکھا
تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا تھا۔ پھر بات بدلنے کو بولی، چائے پیو گی؟ اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تم اور چائے؟ سمیرہ حیران ہو کر بولی۔ ہاں، ملیحہ نے آرام سے کہا، اصل میں نور الہدیٰ کو چائے بہت پسند ہے، تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگی۔ سمیرہ تیکھے لہجے میں بولی، جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے وجدان کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی سمیرہ سمجھ گئی وہ وجدان کی بات کر رہی ہے۔ اب اس نے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد ہو بھی جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی۔ منگنی والے دن کے بعد سمیرہ نے اس کی زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کر کہا، تم بیٹھو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کے بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس اٹھا کر ایزل پر رکھا، برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔ سمیرہ آئی تو وہ پوری طرح کینوس میں کھوئی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے مگن دیکھ کر آواز دینے کے بجائے کپ ٹیبل پر رکھنے ہوئے سمیرہ اسٹوڈیو میں آ گئی اور اس کی پشت سے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے، مگر کینوس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بکس سے اٹھ گیا۔ سمیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ٹھٹکنے کو محسوس کر کے ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سمیرہ نے کچھ بولے بغیر سکتے کی سی کیفیت میں کینوس کی طرف دیکھا تو ملیحہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی نظروں سے تعاقب میں کینوس پر اٹھ گئیں۔ سمیرہ کو جو محسوس کر کے حیرت ہوئی، اس پر خود ملیحہ بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ ادھورا پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ وجدان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا۔ ملیحہ کو دھیان بھی نہیں تھا کہ وجدان کا چہرہ پینٹ کر رہی ہے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لب کچلتی ہوئی برش رکھ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ سمیرہ اس کے پیچھے بالکونی میں آئی تو وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے جھولے میں بیٹھی تھی۔ سمیرہ آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک ٹک سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے سمیرہ کو اداس کر دیا تھا، مگر خود وہ بھی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ کئی بوجھل پر گزر گئے تو ملیحہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی۔ سمیرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبرا اٹھی اور گمسم بیٹھی سمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کے فریاد کرنے لگی، میں مرنا نہیں چاہتی سمیرہ، پلیز مجھے بچا لو، میری سانسیں، میرا دل گھٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکتا جا رہا ہے، مگر میں مرنا نہیں چاہتی اور اس شخص کا خیال مجھے جینے نہیں دے گا، مجھے بچا لو سمیرہ، بچا لو مجھے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سمیرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ یکدم ہی ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی، پھر خود ہی اس سے الگ ہو کر روتی ہوئی اٹھ گئی۔ میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ مہندی کی تقریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حس رویے کو خاص طور پر محسوس کیا تھا اور اب اسٹڈی میں بیٹھے وہ بابا جان سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہوں، بابا جان نے ہنکارا ابھرتے ہوئے ان کو دیکھا، میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بجھی سی رہتی ہے، مگر یہ سب اس کی اپنی حمایت کا صلہ ہے۔ جو دوسروں پر آسانی سے اعتماد کر لیتے ہیں انہیں دھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ پریشان تو تھے، مگر ان کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ بھی تھا، جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا، لیکن شادی کو ملتوی کیا جا سکتا تھا۔ ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ شادی یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن اس التوا کی وجہ کیا بیان کی جائے؟ کیا یہ کہ میری بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اب میری بیٹی کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے؟ انہوں نے تپے تپے لہجے میں کہا، پھر پستے آواز میں بولے، کیا لگتا ہے تمہیں کہ کیا میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں؟ نہیں ملک۔ ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے، لیکن اگر سب طے ہو جانے کے بعد اب میں اپنے فیصلے میں کوئی رد و بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے۔ حماقت تو کی ہے اس نے، مگر میں نے نہیں چاہتا کہ ملیحہ کو اس حماقت کی سزا ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف تو اسے اٹھانی ہی ہوگی۔ وہ اپنے مخصوص سپاٹ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن ملک ناصر جانتے تھے اندر سے وہ کتنے پریشان تھے۔
دیکھ تو اظہر کہ کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساط سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا تو وہ شادی سے انکار کر دیتی، یوں چپ چاپ نور الہدیٰ کے نام کی مہندی ہاتھوں میں نہیں لگا لیتی۔ تم بھول رہے ہو اظہر، اسے چپ رہنے کی عادت ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا ملک کہ ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا ہے، اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرات کرتی ہے کہ اسے وجدان سے شادی کرنی ہے، تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے نور الہدیٰ سے شادی نہیں کرنی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں۔ یوں بھی خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا تھا۔ سمیرا منتظر رہی، اب وہ رو پڑے گی، اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وجدان دے دے۔ مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اب تک نہیں آئی۔ ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھیں۔ نماز پڑھ کر پچھلے 3 دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرا نے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لو۔ وہ تھکن بھرے انداز میں مسکرائی، ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ، تم ہی بتا دو کس کے لیے کیا دعا مانگوں۔ ملیحہ تو آج نیم جاں ہو چکی تھی، چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور ہاتھ ماؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بڑی ممانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئی۔ دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، لیکن اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے۔ سمیرا ہی زبردستی کچھ کھلا دے تو کھلا دے، اور آج تو وہ بھی منتیں کرتی رہ گئی، مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا۔ شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا، پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے، گوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر لاہور گئی تھی۔ لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھے اچھوں کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو وہ ویسے بھی حساس ہے۔ چھوٹی ممانی نے مدبرانہ انداز میں کہا تھا۔ شام سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشین ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی، گہری افسردگی کی چادر اوڑھے، دل میں ویرانی لیے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیحہ پر روپ پھوٹ کر برسا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھا اور نظر اتارتے ہوئے کہا، نور الہدیٰ واقعی قسمت کا دھنی ہے، ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی۔ اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے۔ سمیرا نے اس کی بات سنی تو بت کی مانند بے حس بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر ہولے سے کہا، ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھیں۔ نور الہدیٰ نیوی بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نکسک سے تیار ہو کر لون میں بنے اسٹیج پر جلوہ افزوں ہوئے ادھر ملیحہ کو گھیرے میں لیے بیٹھی لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چھپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ رہی تھیں۔ تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے ہی لون میں تھیں، بس آمنہ خالہ ہی ملیحہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئیں، مگر سمیرا وہیں بیٹھی رہی تو انہوں نے سمیرا سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ملیحہ سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آمنہ خالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دل نہیں جا رہا پھوپھو۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑیں، تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سمیرا نے کچھ کہنا چاہا، پر اس سے پہلے ہی ارم آ دھمکی۔ پھوپھو، امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیں، دیکھو ذرا دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤ۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابھی کی عقل مندی کو سلام کیا، پھر ارم سے بولیں، کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو نہیں پتا۔ ارم نے بول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، آفاق بھائی نے بس اتنا کہا تھا جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں، کام تو نہیں بتایا، پوچھ آؤں؟ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور ارم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ملیحہ خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی اس نے سمیرا کی طرف دیکھا۔ سمیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ کزن ذرا سا مسکرائی اور پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرا خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا۔ ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی، سب کہہ رہے ہیں میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہاں، آخر سمیرا بول پڑی، اچھی تو لگ رہی ہو، مگر ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں۔ مستقل مسکرا رہی تھی۔ سمیرا چڑ سی گئی، یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو، اس نے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیرا ترحم امیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ وجدان کے ساتھ۔ وجدان کا نام برچھی کی طرح اس کے اندر اتر گیا تو وہ
جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگے۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، باری شرارے کو اٹھائے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹ وا کر دیے، اور اسی پل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے وجدان کھڑا تھا، بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو، چہرے پر شیو بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان۔ فراق پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے غبار کی صورت جھانک رہا تھا۔ وہ لب بینچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، گولڈن کلر کے کورے کے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی۔ وجدان کو حق نہیں تھا، ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹوں پر ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے تھے۔ وجدان نے محسوس کیا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھیں، رک کیوں گئی؟ اس بت کی مانند دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرا نے کہا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی رہ گئی، پھر اس کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے وجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرا کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ وجدان کے برابر سے گزری تو بے اختیار ہی وجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ وجدان کی ہتھیلی کو بھی زخمی کر دیا تھا، جس سے نکلتا خون اس کی کلائی پر بہتا اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا۔ ملیحہ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے پور سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ وجدان ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بے چین کر دیا تھا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا، کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی حساسیت کو جیسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑتے ہوئے پلکیں اٹھا کر وجدان کی سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے وجدان نے اس آنسو کو سمیٹنا چاہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں میچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نارسائی کی تیز دھار تلوار نے وجدان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہی پل زندگی کی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دباتی بجائے آگے ایک قدم بڑھانے کے وہ الٹے پاؤں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ وجدان لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں کو بھیجتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی، پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شہیدر کی مانند بائیں طرف ڈہ گیا۔ وجدان نے دور سے نور ہدا کو دیکھا جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملائے ہوئے مبارکباد قبول کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا۔ ہادی بھائی وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکے، اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارا کرتی تھی۔ پھر پلٹ کر دیکھا، پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں چہرے پر بھی ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔ شادی مبارک ہو ہادی بھائی۔ وجدان کے پورے وجود پر مردنی چھائی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ۔ نور ہدا پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس انداز سے کیوں پکار رہا ہے، پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔